کہتے ہیں کہ قوموں کی ترقی میں ان کے نظام تعلیم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، مگر فکر کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 75 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی قابل ذکر تعلیمی نظام کسی دور حکومت نے متعارف نہیں کروایا۔ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ اس کے قیام کے کچھ عرصے بعد ہی اسے دو مخلص اور سمجھدار قائدین سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال کے بعد وفات پا گئے، اور پھر قائد ملت لیاقت علی خان کو ملک کا برا چاہنے والوں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا تاکہ پاکستان پر جاگیردارانہ تسلسل کو دوام بخشا جا سکے اور پاکستان کے وسائل اور دولت پر قبضہ کر کے عوام کے حقوق کو پامال کیا جا سکے۔ ان پر جدید تعلیم کے دروازے بند کر کے انہیں فرسودہ تعلیمی نظام کی زنجیروں میں جکڑا جا سکے تاکہ ملک کی ترقی کی اور نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کا جواز یہ بنایا گیا کہ کیونکہ تعلیمی ادارے ریاستی خرچ پر چلتے ہیں، اس لیے ریاست کا ان پر مکمل اختیار ہونا چاہیے، مگر یہ جواز دینے والوں کو یہ بات یاد نہ رہی کہ ریاستی خرچے دراصل عوامی وسائل سے ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کی محنت کا پیسہ ہی ہے جس کے ذریعے سے ریاست کا نظام چلتا ہے۔ اس ملک پر قابض وڈیرہ شاہی اور اشرفیہ نے ایسی تعلیمی پالیسی کو فروغ دیا جس سے تعلیمی عدم مساوات بھی اپنی جگہ برقرار رکھے، اور جس سے معاشرے میں سماجی اور عدم استحکام بھی پیدا ہو۔ اس زمن میں سب سے بڑا المیہ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ حکمرانوں اور امراء کے بچوں کے لیے مغربی طرز کے سکول اور مسلح افواج کے بچوں کے لیے مراعاتی سکول فراہم کیے گئے، جس کو مراعات یافتہ بنانے کے لیے ہر ممکن امداد بھی مہیا کی جاتی رہی، جو کہ قومی خزانے سے مہیا کی جاتی تھی، جبکہ پاکستان کی عام عوام کے بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے نام پر سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہے، جبکہ دوسری طرف حکمرانوں اور امراء کے بچے انگریزی میں جدید ترین تعلیم سے لیس ہو کر حکمرانی کے لیے تیار ہو کر نکلتے رہے۔ اگر اب بھی حکمرانوں کو ہوش نہ آیا تو انہوں نے تعلیمی نظام میں اصلاحات نہ کی تو عین ممکن ہے کہ 2050 میں پاکستان میں ناخواندہ افراد کی تعداد 13 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ جس ملک کی تقریباً نصف آبادی ان پڑھ یعنی اخبار بھی نہ پڑھ سکے، وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کیوں شامل کرے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا تعلیمی نظام در حقیقت اس ملک کی تاریخ و ثقافت اور اس کے شہریوں کے مزاج کا آئینہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یورپی ممالک اور کمیونسٹ ممالک وغیرہ میں ایسا نظام تعلیمی وضع کیا گیا جو کہ ان ممالک کی تاریخ اور ان ممالک کے باشندوں کے مزاج سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے برعکس مسلمان ممالک میں بیرونی اثرات کے باعث صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ اگر یہاں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ان ممالک میں نظام تعلیم نہ تو عوام کے مزاج سے پوری طرح میل کھاتا ہے اور نہ ہی یکساں طریقے پر راج ہے۔ پاکستان میں بھی نظام تعلیم کو کئی درجوں میں تقسیم کروایا گیا ہے، اور ہر درجہ طبقاتی بنیادوں پر تقسیم ہے۔ ہمارا نظام تعلیم نہ تو مکمل مشرقیت کا عکس ہے اور نہ ہی پوری طرح مغربی تصورات سے ہم آہنگ کہا جا سکتا ہے۔ مسلم عہد میں تعلیم کس قدر اہم تھی، اس کا اندازہ ہمارے ارباب اختیار شاید نہ لگا سکیں، مگر علم کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک شاہ سلجوقی نامی بادشاہ کو ایک موقع پر تعلیم کی مد میں غیر معمولی اخراجات پر کچھ تشویش ہوئی تو اس نے نظام املاک پر توسیع سے کہا کہ اس زرکثیر سے تو ایک لشکر جرار تیار ہو سکتا ہے۔ نظام الملک نے کہا کہ اے بادشاہ، تیری فوج کے
تیر تو فکر چند قدم پر کام دے سکتے ہیں، لیکن جو فوج میں تیار کر رہا ہوں اس کے تیر زمین کے سارے طول و عرض میں محصر ثابت ہوں گے، اور اس کی دعاؤں اور حسنات کے تیر تو آسمان کی سپر سے بھی نہیں روک سکتے۔ یہاں اس گفتگو کی رقم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عہد کے حکمران اور باب حکومت کو نہ تجارت سمجھتے تھے اور نہ خزانے پر بوجھ تصور کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے آج کے حکمران اور نظام تعلیم کے شعبے نے تعلیم کو کاروباری شکل دے رکھی ہے۔ ایک ایسا کاروبار جس میں ایک پیسہ رکھنے والا شخص ہی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ پاکستان میں چلنے والے بڑے بڑے نجی اسکول کے مالکان پاکستان کے لوگوں کو تعلیم کے نام پر لوٹ کر اتنا پیسہ کما چکے ہیں کہ دبئی، بنگلہ دیش، ملیشیا، برطانیہ اور امریکہ میں کھربوں کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک خیر اس ملک میں 14 سے زائد تعلیمی پالیسیاں نافذ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جنوبی ایشیا کا سب سے ناخواندہ ملک کیوں ہے؟ اس کا سوال جواب کون دے گا؟ ہمارا نظام تعلیم در حقیقت فرسودہ اور انگریز کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا بانی لارڈ میکالے ہے، جس نے کہا تھا کہ میرا نظام تعلیم پڑھ کر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس بات کو جاننے کے بعد بھی ہم نے نیا اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نظام تعلیم وضع کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ پاکستان کے نظام تعلیم کی خرابیوں اور اس کی زیب و حالی پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ آج تک اس ملک میں کوئی ایک معیاری نظام تعلیم راج نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں قابل مذمت بات تو یہ ہے کہ حکومت نے تعلیم کے فروغ کے لیے نئے تجربات کرنے کی کوشش ضرور کی، مگر اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ پہلے نظام سے زیادہ برے نتائج کا قوم کو سامنا کرنا پڑا۔ اگر آج پاکستان ترقی کرے اور پاکستانی طالب علم اپنے ملک کا نام ساری دنیا میں روشن کرنے کا باعث بنے تو ہمیں سب سے پہلے نظام تعلیم کو درست سمت میں راج کرنے کے لیے ترجیحی پالیسی اپنانا پڑے گی۔ یہ کام حکومت، تعلیمی اداروں اور عوام کا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہمارا معاشرہ تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا ملک اقتصادی طور پر ترقی کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج ہمیں اپنے ملک کو نامساعد حالات کی دلدل سے باہر نکالنا ہے تو ہمیں لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ تعلیم کی روشنی پھیلنے سے نہ صرف غربت اور جہالت دونوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بلکہ تعلیم پورے معاشرے نظام کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔